السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو اس بات کا تو علم ہوگا کہ میرا جو پرانا چینل تھا یوٹیوب کا، اظہری اسماعیلی نیٹ ورک، جس کو یوٹیوب نے کسی وجہ سے بند کر دیا تھا، بہرحال یہ میرا نیا چینل ہے بریلوی حنفی نیٹ ورک پر۔ اسی پر آپ کو جو ہے اب ہمارے ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دیوبندی، وہابی وغیرہ کے تعلق سے ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہابی یا دیوبندی سے ہمارا جھگڑا صرف اس لیے ہے کہ وہ درگاہ پہ نہیں جاتے، فاتحہ نہیں کرتے، یا پھر درود شریف نہیں پڑھتے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر کے، میلاد شریف نہیں مناتے۔ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کو لگتا ہے، اور کچھ ایسے صلح کلی ہے جن کو یہ بات لگتا ہے کہ جو بد مذہب ہے ان سے ہمارا تعلقات نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ تو ان کو میں آج ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو ان کے بارے میں بتانے سے پہلے آئیے کچھ قرآن مجید سے باتیں میں بتا دوں آپ کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا دار و مدار اس کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ہر مومن کے ایمان کی جد ہے۔ جب تک کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، کچھ بھی کر لے، اس کا یہ قابل قبول نہیں۔ تو گستاخ کون ہے؟ گستاخ آخر ہے کون؟ بد مذہب سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس سے پہلے ایک حدیث دیکھیے۔ یہ بد مذہب لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ 72 فرقے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جیسا کہ یہ مرزا، یہ انجینئر وغیرہ ہو گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے ہوئے، لیکن میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنتی فرقے کی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس مذہب پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف جلد 2 حدیث نمبر 538۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو ہی مذہب ہے کہا گیا یہاں پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اور صحابہ کی سنت پر جو عمل کرے گا وہی جو ہے اسی جنتی فرقے کی پہچان ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آخری زمانے میں نوعمر اور کم سمجھ لوگ کی ایک جماعت نکلے گی، یعنی نوعمر یعنی کہ مطلب کم عمر ہوں گے جن کے، ایک جماعت نکلے گی، ساری باتیں وہ اچھی اچھی باتیں کہیں گے، لیکن ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ زبان پہ کلمہ تو ہوگا مگر ایمان ان کے دل میں نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، بس انہیں جہاں پانا قتل کر دینا، قیامت میں ان کے قتل کو بڑا اجر و ثواب ہے۔ بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ سب جو میں نے پڑھا، یہ بتایا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضرت شریک ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت نکلے گی، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، ہے نا۔ ان کی خاص پہچان بھی بتائی، سر مونڈا ہے، یعنی کہ ان کا سر مڈا ہوا ہوگا، وہ ہمیشہ جماعت نکلتے رہیں گے۔
یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ نکلے گی، اور جب تم اس سے ملو گے تو طبیعت اور کردار کے لحاظ سے بدترین پاؤ گے، یعنی کہ بہت بدتر لوگ ہوں گے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو یہ لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ دیکھیے کون ہے، ان کی پہچان آپ دیکھیں کہ یہ ہے کیا، کون ہے، ان کے گستاخانہ عبارات دیکھیے، اور ان سے ہمارا جو جھگڑا ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، اس کے بعد جو ہے میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص بے ادبی سے حضور سے کہنے لگا، اے محمد انصاف سے کام لیجیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی کہ ایک قبیلے بنو تمیم کا ایک شخص اٹھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہا کہ اے محمد انصاف سے کام لیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جہاں میں اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور حضور سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دے تو اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، اور مزید فرمایا کہ اس شخص سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو نماز، قرآن، روزہ سب کام تم سے زیادہ کریں گی، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر اسی شخص کی نسل سے علماء اہل سنت فرماتے ہیں، پھر اسی شخص کی نسل سے عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جو آج وہابی تبلیغ جماعت کا بانی ہے وہ۔ خیر اس کے بارے میں بھی آج بتایا جائے گا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی صحیح بخاری میں ملے گی، ابن ماجہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں ان کا ذکر بہت پہلے سے ہے۔ اب ان کی بالکل جہالت بڑی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نزول ابرار میں یہ مولوی وحید الزماں ہے، یہ لکھتا ہے پیج نمبر 31 پر کہ کتا اور سور نے ہمارے کھانے اگر منہ مارا تو کھانا پاک ہی رہے گا۔ یعنی کہ اس کا کہنا ہے کہ کتا اور سور اگر ہمارے کھانے میں منہ مار دے تو کھانا پاک ہی رہے گا، استغفر اللہ۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ حلال جانور جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے جو گندگی ہے، جو پیشاب ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس کی گندگیاں ہے، وہ اس کو بھی کھانا جائز لکھا ہے اس مولوی وحید نے۔ مولوی واحد جو بھی ہے، یہ نزول ابرار میں اس نے لکھ رکھا ہے پیج نمبر 31 پر۔ اور وہابیوں کا جو شیخ الاسلام ہے، جس کو یہ لوگ شیخ الاسلام وغیرہ سلفی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اسماعیل سلفی لکھ رکھے ہیں ان لوگوں نے، تو وہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت قسم کے وہابی تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تحریک آزادی فکر پیج نمبر 295 اور فتاوی سلفیہ پیج نمبر 126 میں معاذ اللہ اس نے یہ گستاخیاں لکھی، اور آج بھی وہ چھاپی جا رہی ہے۔ تو ایسی عبارت لکھنے والے کیسے مسلمان ہوگا؟ تو کیوں نہ ہمارے ان سے اختلاف، کیوں نہ ہمارے ان سے جھگڑا ہو؟ اور ہدایت المہدی جلد 1 پیج نمبر 85 پہ مولوی واحد الزمن لکھتا ہے، یہ وہی وہابیوں کا مولوی ہے، یہ لکھتا ہے کہ رام، لکشمن، کرشنا، پسا، گورس یہ سب ہستیاں انبیاء اور صالحین میں سے ہیں، اور مسلمانوں کو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ انہوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں، ہدایت المہدی ہے، جلد 1 ہے، پیج نمبر 85 پہ اس نے لکھ رکھا ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے ان کے عقیدے ہیں۔ اور یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمن و مکان سے پاک ماننا حقیقی بدعت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اللہ کو کہے کہ وہ زمین و زمن سے، زمن مکان وغیرہ سے پاک ہے، تو وہ ایسا کہنا بدعت ہے۔ یہ رسالہ یک روزہ پیج نمبر 17، 18 وغیرہ پہ اس نے لکھ رکھا ہے اسماعیل دہلوی نے۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین ہوتا تو آپ کسی بھی وہابی مولوی سے پوچھیے گا کہ آپ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے جسم و جسمانیت مانتے ہیں؟ تو کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیت پیش کریں گے۔ تو اصل میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ تو آیت متشابہات ہے، اس میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے ان کو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس میں جو پڑھ رہا ہے اس کے دل ٹیڑھے ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے دراصل
ज़बरदस्ती अपनी टांग घुसाएंगे, इनको कुरान और हदीस खुद समझेंगे, खुद मुजतहिद बनेंगे ये, और हालांकि इनको आता कुछ भी नहीं है। और अब आते हैं कुछ देवबंदी जमाती वगैरह पर। तो उलमाए देवबंद के एक शागिर्द ने, ये इनका लिखा हुआ है, उलमाए देवबंद के एक शागिर्द ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और हुजूर ने उनसे उर्दू में बात की। तो शागिर्द ने पूछा कि हुजूर आपको उर्दू ज़बान कैसे आई, आप तो अरबी हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे देखिए क्या लिख रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब से हमारा मामला मदरसाए उलमाए देवबंद से हुआ मुझे उर्दू ज़बान आ गई। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी, ऐसा लिख रखा है। बराहिनुल क़ातिह किताब है, अनवारुस सतीह ये भी एक किताब है, इसमें इन लोगों ने लिख रखा है अनवारुस सतीहा। लिखने वाला है मौलवी खलील अहमद अम्बेठी, पेज 63 पे इसने लिख रखा है। इसके ये तो बड़ा मशहूर है, मौलवी खलील अहमद अम्बेठी। इसने तो कुफ्र में तो सारी हदें पार कर रखी है। तो ऐसा तो इनके मौलवी हैं। लिखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को जैसा इल्म गैब है उसमें क्या कमाल है, माज़ल्लाह। ऐसा तो जानवरों को, पागलों बच्चों को भी अस्तग़फिरुल्लाह, माज़ल्लाह ऐसा लिखते हैं ये लोग। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इनके जो है वो ऐसा लिखते हैं। तो दरअसल ये लोग, इस वजह से हमारा मेन इनसे जो है लड़ाई है। देखिए अब बहिश्ती ज़ेवर में क्या लिखते हैं, बहिश्ती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी क्या लिखते हैं कि सवाल उनसे पूछा कि अगर पानी ना हो तो हाथ, जिस्म या कपड़े पर कोई गंदगी नजासत लगी तो उसे कैसे पाक करे। तो लिखते हैं कि उस गंदगी नजासत को 3 मरतबा ज़ुबान से चाट ले तो वो हिस्सा, यानी कि वो कपड़ा जो भी है जहाँ लगा वो पाक हो जाएगा। फिर लिखते हैं आगे कि मगर चाटना मना है। अरे तो भाई ये क्या मसला इन्होंने लिख दिया। देखिए हमारे मसाइल जो कुरान और हदीस से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ने, इमाम शाफ़ई ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो मसाइल निकाले हैं उस पर तो ये लोग नुक्ताचीनी करते हैं। और माज़अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को तो ये फासिक, जाहिल, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। और इनके जो मौलवी है वो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। इन्होंने ये मसला लिखा है बहिश्ती ज़ेवर में, मसला नंबर 26 चैप्टर 2 पेज नंबर 70 पे इन्होंने लिख रखा है। तो देखें ज़रूर, और इनसे अगर आपको यकीन ना हो तो इनके मौलवियों से पूछें तो ये यही जवाब देंगे जो लिखा हुआ है। तो इनके धोखे में ना आए। असल और भी इन्होंने बहुत हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गुस्ताखियाँ की है, जो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताया जाएगा। मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इनका अक़ीदा ये है कि हुजूर से ना मांगना चाहिए, हुजूर माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मर कर के मिट्टी में मिल गए, सुम्मा माज़ल्लाह, इसकी भी दलील दी जाएगी अगली वीडियो में। और भी इनके ऐसे अक़ीदे हैं कि इनका कहना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो है हमारी मदद नहीं कर सकते, अल्लाह झूठ बोलने पे अल्लाह झूठ बोल सकता है, और ना जाने कितने इनके ऐसे कुफ्रिया अक़ीदे हैं जिस पर बड़े बड़े उलमा इकराम ने इन पे हुक्म कुफ्र लगाया है। तो अगर किसी को शक व शुबा हो तो ये किताब देखे, और नहीं तो डायरेक्ट इनके मौलवियों से पूछे, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। और आजकल यूट्यूब पे भी इनके तकरीर मौजूद है, घूमते रहते हैं। आप देखिए फेमस है ये लोग अपने नाम से। ये लोग एक्टर एक्ट्रेस की तो खूब तारीफ़ करते हैं। तारिक जमील नाम के जो है एक्टर एक्ट्रेस को तो जन्नत की टिकटें बांटते हैं, और जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं उन पे ये लोग हुक्म कुफ्र लगाते हैं। तो इनके मकरू फ़रेब से बचना चाहिए। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में और इनके बारे में ख़ुलासा बताया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मुख्तसर इतना ही बताया गया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अच्छे से बताया जाएगा। अभी तक जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।